بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ایسی شخصیت نے اس دنیا سے کوچ کیا ہے جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ذہنوں پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ اپنی کم و بیش 95-96 سالہ زندگی میں انہوں نے انسانی ذہن کو وہ سرمایہ فراہم کیا جو انتہائی قابل تقلید ہے۔ اس شخصیت نے لوگوں کو ایسے معاشرے میں جہاں ایک دوسرے کے خلاف صبح و شام نفرت کی فضا ہموار تھی، لوگوں کو اکٹھے ہونے کا درس دیا، لوگوں میں اس بات کا شعور پیدا کیا کہ انسانیت سب سے بڑا وجود ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، غم گساری کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ انہوں نے انسانی فطرت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ان کا پڑھنے والا، ان کا سننے والا ان کا مداح ہو کے رہ گیا۔ وہ صرف مسلمانوں میں ہی پاپولر نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں میں بھی ان کی اسی طرح عزت اور احترام کیا جاتا تھا کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ہندوستان کی حکومت اس مسلمان عالم دین کو 2 قومی ایوارڈ دینے پر مجبور ہوئی ان کی خدمات کے صلے میں، اور انہوں نے جو بھارت کے معاشرے میں کیا وہ کسی بھی شخصیت کا ایک بہت بڑا کردار، ایک نمایاں کردار اس کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ انہوں نے نفرتوں کی فضا ختم کی اور اپنے تئیں کوشش کی کہ ہر حوالے سے اس تفریق کا خاتمہ کیا جائے جو مذہب کے نام پر ہے، جو رنگ، نسل، زبان اور خطے کے نام پر ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ معاشرے کو پرامن کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی، احادیث کی وہ تشریح پیش کی کہ اسلام سے بھاگتا ہوا نوجوان، ترک اسلام پر آمادہ ذہن انہیں ایک دفعہ پھر بلایا اور انہیں کہا کہ جس چیز کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو اس کی تشریح غلط کی گئی ہے، اس کی تعبیر درست نہیں ہے، میں آپ کو اصل تعبیر اور تشریح بتاتا ہوں۔ انہوں نے خدا بیزار طبقے کو خدا کے ساتھ یوں جوڑ دیا کہ ان لوگوں کو خدا کی شفقت اور خدا کی محبت اپنے وجود میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فرقہ واریت کے بت پر وہ شکنیں لگائیں اور وہ حملے کیے کہ فرقہ واریت کے تار و پود بکھیر کے رکھ دیے۔ انہوں نے معاشرے کے اندر مکالمے کے لیے وہ کوششیں کیں اور بین المذاہب مکالمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بین الادیان مقابلے کیے، بین المسالک مکالمے کی راہ ہموار کی اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس نقطے پر لانے کی کوشش کی کہ تم سب کا خالق، تم سب کا مالک اللہ ہے، وہ تمہاری نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور جب تم اس دنیا کے اندر اچھے سے زندگی گزار کے چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ جب تم خاموشی کو سننا شروع کر دو اس کا مطلب ہے تم کان رکھنے والے ہو، جب تم چپ رہنا سیکھ لو اس کا مطلب ہے تم نے بولنا سیکھ لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وجود جو سانس لیتے ہوئے زمین کی خوشبو محسوس کرتا ہے اس نے سانسوں کا مقصد پا لیا۔ ان کے اقوال ایسے ہیں کہ انسان کے دلوں کو چھوتے ہیں، انسان کے دماغ کو چھوتے ہیں۔ آپ بنجر زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے سوچ اور فکر کو بالکل بے چارگی میں محسوس کریں تو مولانا وحید الدین خان کی باتیں ہمارے ذہنوں کو آ کر جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ زندگی کی جتنی سانسیں ہیں، جتنا ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کے اندر بہتر انسان بنانے کے لیے کیسے صرف کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اپنی تبدیلیوں کے حوالے سے جس شخص کا سب سے بڑا کردار دیکھتا ہوں وہ مولانا وحید الدین خان ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں زمانہ طالب علمی میں مجھے ہمارے ایک دوست، ہمارے سینئر جناب ڈاکٹر مرسل فرمان صاحب نے ایک کتاب دی راہ چلتے ہوئے بس میں۔ مجھے کہنے لگے تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟
تو میں ناول پڑھتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا، شاعری پڑھتا تھا، ڈائجسٹ پڑھتا تھا، اور بس میں سفر کے دوران زیادہ وقت انہیں میں لگاتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا مواد ہی پڑھتا تھا جنہیں میں تحقیقی کتابیں سمجھتا تھا، جنہیں میں تاریخ کی کتابیں سمجھتا تھا، اور وہ پڑھ کے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن آئے دن آئے روز میری گھٹن میں اضافہ ہوتا جاتا، میرے دماغ میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے، میں ایسی ایسی شخصیات کو کویسچن کرنا شروع کر دیتا کہ جو دنیا سے گئی ہوئی صدیاں بیت چکی ہیں۔ لیکن ایک روز مرسل فرمان صاحب نے، جو اس وقت پشاور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بیسیکلی ان کا تعلق افغانستان سے تھا، اور وہ بڑا ذہن ایک تھے۔ مرسل فرمان صاحب موویز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے تھے، سپورٹس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے تھے، لیکن اتنا خوبصورت آدمی بہت کم آپ کی زندگیوں میں آپ کو ملتا ہے۔ مرسل فرمان صاحب نے بس میں مجھے ایک کتاب پکڑائی، اور وہ کتاب یہ تھی۔ اس کتاب کا نام ہے راز حیات، آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ کتاب اتنی اچھی تھی کہ میں نے اسے 2 دن کے اندر ہی پڑھ لیا، اور میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر 2 کتابیں اس جوڑے کو ضرور دیتا ہوں جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور وہ کتابوں کا سیٹ یہ راز حیات ہے۔ میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اگر کوئی کتاب تقسیم کی ہے تو وہ یہ راز حیات ہے۔ اور یہ راز حیات اتنی خوبصورت کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہے کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھ لی، آپ تاریخ سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ فقہ سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ عقیدے سے بھی آشنا ہوں گے، آپ مذہب کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ سائنس کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی جانیں گے۔ زمانے کے اندر جو چیزیں ہیں، آپ سمجھ لیں کہ اکثریت آپ کے پاس اس کے بڑے اسٹرانگ ریفرنس آ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی شخصیات کے بارے میں یہ کتاب پڑھ کر، یہ محض جو 292 یعنی 292 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ آپ صرف اس کتاب میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو 1 صفحے سے زیادہ ہو کہ دیکھیں ایک پیج کے سمجھدار کون ہے، تاریخ سازی کیا ہوتی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جواب کا صحیح طریقہ کیا ہے، عقل کا استعمال کیسے کریں، لچک بھی ضروری ہے، مشتعل نہ ہوں، محفوظ سفر کیسا ہوتا ہے، الٹی چھلانگ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، بے معنی اچھل کود کیا چیز ہوتی ہے، خود کو جاننا پڑتا ہے، جدید نسل، خوش خیالی حقیقت کا بدل نہیں ہے، بلا تحقیق بات کیا ہوتی ہے، نقصان کیا ہوتا ہے اس کا، تحقیق کیجئے، کامیابی کا سادہ سا اصول کون سا ہے، تلوار سے زیادہ۔ تو اس کتاب کے اندر ایسی بے مثال چیزیں ہیں، اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں آپ کو موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکثریت موٹیویشنل سپیکرز کی یہ کتاب اٹھاتی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے وہ آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر ایسے ایسے مضامین ہیں کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھ لی، آپ یقین مانیے میری اس بات پر کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے دماغ کی دنیا بدل جائے گی، اور آپ جس گھر کے اندر موجود ہیں، جس معاشرے کے اندر آپ موجود ہیں، جس ملک کے اندر آپ موجود ہیں، اور جس فرم کے اندر جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، وہاں کے آپ حالات بدلنے میں بڑے اہم کردار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا وحید الدین خان اس زرخیز دماغ کا نام ہے کہ جس نے اپنی دماغ کی زرخیزی کو محض اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے ہر اس دماغ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے جو معاشرے کے اندر تھوڑا سا بھی کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا تھا۔ اب اپنی بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے مولانا وحید الدین خان صاحب نے وہ ذریعہ استعمال کیا۔ انہیں علم تھا کہ مجھے بولنا چاہیے، وہ خود لکھتے ہیں ایک جگہ کہ وہ بولنے میں اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بولنا سیکھا، بات کس طریقے سے کی جائے یہ سیکھا، اور انہوں نے وہ 5 زبانوں کے ماہر تھے، 5 زبانوں میں وہ لکھتے تھے، اردو، ہندی، عربی، فارسی اور انگریزی، 5 زبانیں وہ جانتے تھے، اور ان 5 زبانوں میں وہ گفتگو بھی کر سکتے تھے، اور لٹریچر بھی انہوں نے ان 5 زبانوں میں ترتیب دیا۔ مولانا وحید الدین خان 1 جنوری 1925 کو اعظم گڑھ اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ وہ بڑے شاندار مصنف تھے، مقرر اور مفکر، جو اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیئرمین رہے، ماہنامہ الرسالہ کے مدیر،
اور 1967 سے لے کر 1974 تک 74 تک الجمیہ ویکلی ہفت روزہ جو الجمیہ رسالہ ہے، بہت معروف رسالہ ہے، اس کے وہ ایڈیٹر رہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ بغیر کسی تعصب کے تمام مکاتب ہائے فکر کے لوگ ان تحریروں کو پڑھتے تھے، اور کئی ان کی جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے جو پروگرام ہیں وہ چلتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا۔ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جماعت اسلامی جوائن کیوں کی اور جماعت اسلامی چھوڑی کیوں؟ تو انہوں نے کسی ایک مجلس میں ایک بیان دیا اور کہا کہ وہ جماعت اسلامی میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ جماعت اسلامی میں ہر وجود پر علمی انداز سے تنقید کی جا سکتی تھی، اور جماعت اسلامی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی پر تنقید نہیں ہوتی تھی۔ تو مطلب ایک علمی انداز سے تنقید، مولانا وحید الدین خان کا قلم جب چلتا تھا تو یوں لگتا تھا یہ آپ کے لیے جاننا مشکل۔ میں 2 شخصیات اپنی زندگی میں ایسی دیکھی ہیں کہ جن کی تحریریں کسی کی مخالفت میں پڑھ کے میں بہت کتاب پڑھتے ہوئے مخمصے کا شکار رہا کہ یہ کتاب واقعی ان کے خلاف لکھی ہوئی ہے، کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ 31 دسمبر 1999 کو معذرت عصر کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ لکھنؤ میں جو مدرسہ ہے بہت مشہور، اس کے وہ سربراہ رہے، اور ان کی کتابوں نے بھی بہرحال ہماری زندگیوں پر بڑا اثر ڈالا۔ جب ہم یہ سوچتے تھے کہ دنیا کے اندر جو مذہب ہے اس کا کردار کیا ہے، تو ان کی کتابیں بھی ہم نے پڑھی، اور بہت شاندار کتابیں۔ وہ تعصب سے ہٹا ہوا انسان تھا۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، کتاب مغرب سے صاف صاف باتیں، اچھا بہت سی کتابیں ہیں، لیکن وہ مغرب سے صاف یعنی جو بندہ اپنے مخالف جگہ پر جاتا ہے اور وہاں سے بھی اچھی باتیں لے کر آ جاتا ہے، تو مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ وہ شخصیت تھے۔ تو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے وہ سربراہ رہے، اور انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، وہ تھی عصر حاضر میں دین کی تفہیم اور تشریح۔ وہ کتاب میں نے پڑھی، آپ یقین مانیے مجھے کسی نے کہا کہ یہ مولانا مودودی کے خلاف صاحب کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور میں کتاب کے 20-25 صفحے پڑھ چکا، مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ کتاب مولانا مودودی صاحب کے خلاف لکھی ہوئی ہے۔ پھر 2 متضاد تصویریں ان کی ایک کتاب تھی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے خلاف کتاب لکھی۔ تو کتاب کے اندر ان کا جو اسلوب تھا، جو تحریر کا انداز تھا، وہ ایسا تھا کہ وہ انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، کسی شخص کو نشانہ نہیں بنا رہے، کسی وجود پر تنقید نہیں کر رہے، فکر پر بات کر رہے ہیں، نظریے پر بات کر رہے ہیں، رویے پر بات کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اپنے بدترین مخالفوں کو صاحب صاحب کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا، اور ٹھیک یہی اسلوب مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی تھا، اور وہ اسی انداز میں گفتگو کرتے تھے اور اسی انداز میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف ایسا ماحول کریٹ نہیں کیا کہ جہاں پر امن کی جگہ انتشار کی فضا پیدا ہو سکے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کئی سفر نامے لکھے۔ ان کے جو مشہور سفر نامے ہیں ان میں غیر ملکی اسفار کے نام سے ایک سفر نامہ ہے، اس کی جلد اول 2 جلدوں میں ہے۔ سفر نامہ اسپین اور فلسطین ہے، اور اسفار ہند، اس طرح کے ان کے سفر نامے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی پڑھنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے میں گزری ہے، فطرت کا بھی اور انسانی تاریخ کا بھی۔ مجھے کوئی شخص تفکیری حیوان کہہ سکتا ہے، یعنی غور و فکر کرنے والا جاندار کہہ سکتا ہے۔ میری اس تفکیری زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو الرسالہ یا کتب میں شائع ہو رہا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ نسبتاً غیر منظم حصہ ڈائریوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا رہا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی ڈائریاں مختلف سالوں کے حوالے سے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میری تمام تحریریں حقیقتاً میری ڈائری کے صفحات ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ لمبی تحریروں نے مضمون یا کتاب کی صورت اختیار کر لی اور چھوٹی تحریریں ڈائریوں کا جز بن گئیں۔ ان سب کے باوجود مولانا کی کچھ تحریریں اور نظریات ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاصر اہل علم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف بھی معمولی نہیں ہے، وہ بہت سی باتوں پر
جو جمہور نقطہ ہائے نظر ہیں ان سے الگ رائے رکھتے ہیں، جیسے انسان کامل، جہاد، دجال، مہدی، ختم نبوت کا مفہوم، ظلم کو برداشت کرنا اور جوابی کارروائی سے گریز کی تقلید شخصی، یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر مولانا وحید الدین خان صاحب کا نقطہ نظر جو معاصر اہل علم ہیں یا جمہور اہل اسلام ہیں ان سے بہت حد تک مختلف ہے۔ مولانا خود اپنی سوانح حیات بھی لکھی، اور ان کی جو سوانح حیات ہے اوراق حیات کے نام سے وہ شائع ہو چکی ہے۔ 1000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو معروف سوانح نگار شاہ عمران حسن نے 10 سال کی طویل محنت کے بعد مرتب کیا ہے، اور اس پر مولانا وحید الدین خان صاحب نے کہا کہ جو کام میں پوری زندگی نہ کر سکا شاہ عمران حسن نے اسے کر دیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو کتابیں ہیں 200 سے زائد ایسی کتابیں ہیں کہ جو ان کی قابلیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں۔ ان میں کچھ کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تذکیر القرآن، اللہ اکبر، الاسلام، الربانیہ، حقیقت حج، پیغمبر انقلاب، راز حیات، مذہب اور سائنس، مذہب اور جدید چیلنج، ہند، یہ ڈائری ان کی 2006 میں شائع ہوئی، اسلام دور جدید کا خالق، اقلیات اسلام، تجدید دین، علماء اور دور جدید، سفرنامہ، غیر ملکی اسفار جلد اول، جلد دوم، اسفار ہند، خلیج کی ڈائری ہے، اور پھر ان کی کئی ڈائریز ہیں، اور فسادات کا مسئلہ، سوشلزم اور اسلام، مطالعہ قرآن، تعبیر کی غلطی، دین کی سیاسی تعبیر، اظہار دین۔ تو یہ ان کی ایسی کتابیں ہیں کہ، اور ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو کئی ملکوں میں مثلا قطر، قاہرہ، طرابلس، خرطوم، تیونس، ان کی جو جامعات ہیں ان میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی کئی کتابیں انگریزی کے اندر بھی ہیں۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو سب سے بڑا کردار رہا کہ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے آپ کے اندر اشتعال نہیں پیدا ہوتا، آپ کے اندر غصہ نہیں پیدا ہوتا، وہ تحریر آپ کے وجود کو ایک ٹھہراؤ کے قالب اور سانچے میں ڈھالتی ہے۔ اتنی خوبصورت تحریر، کاش ہم ان کی تحریروں میں سانچے میں ڈھل سکیں، اتنا شاندار طریقے سے وہ لکھتے ہیں۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب کو پڑھنے والا بندہ مشتعل مزاج نہیں ہو سکتا۔ وہ عین ممکن ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے جینز کی وجہ سے شاید وہ کرے، لیکن وہ فوری طور پر واپس آ جائے گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے مزاج کی وجہ سے وہ کبھی مشتعل ہو بھی جاتا ہے تو فوراً واپس آ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں مولانا وحید الدین خان کی تحریریں اس کے دماغ کے اندر کھٹکنا شروع ہو جائیں گی۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کو بڑے ایوارڈ دیے گئے، ان میں گوربا چوف نے بھی ان کو ایک ایوارڈ دیا تھا، پدما بھوشن قومی یکجہتی اعزاز ان کو دیا گیا، اور کیمن الہارمونی اعزاز ان کو دیا گیا، دیوالی بن موہنلال مہتا اعزاز دیا گیا، اردو اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا، قومی اتحاد اعزاز دیا گیا، دہلی اعزاز ان کو دہلی حکومت نے دیا۔ اچھا، بھائی چارگی پر ان کو ارونا آصف علی ایوارڈ دیا گیا، قومی شہری اعزاز بھارتی کی حکومت نے دیا گیا، سیرت النبی کا بین الاقوامی ایوارڈ ان کو دیا گیا، اور 12 مئی 1989 کو حکومت پاکستان نے مولانا کی کتاب پیغمبر انقلاب انگریزی پر انہیں پہلا بین الاقوامی ایوارڈ دیا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب، جنہیں اے گریٹ سائنٹیفک سینٹ آف مسلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کو بہت سے لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی ہے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں ہر جگہ اور ہر چیز میں ہندوستانی مسلمان ظالم نظر آتے ہیں۔ ہندو مسلم فسادات ہوں تو وہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہندوؤں کے محبوب ہونے کے باعث اکثر حکومتی اور ہندو تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے انہیں خطبات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ مسلمانوں پر خوب کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہندوستان کی اسلامی جماعتیں ذرا برابر اشاعت اسلام اور تبلیغ کے لیے کام نہیں کر رہی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ادھر 100 سالوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ مولانا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قلم صرف مولانا مودودی، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا اصلاحی، علامہ اقبال اور علامہ ابو الحسن الندوی پر ہی تنقید کرتا ہے۔ تو یہ ان کے خلاف کچھ تنقیدات ہیں، اور ان کی تنقیدات میں ان کے خلاف فتاوی جات کی بھی ایک فہرست ہے۔ مختلف خصوصاً پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش کے علماء نے مولانا کے خلاف بڑے شدید قسم کے فتوے دیے ہیں۔ مجھے ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ سوال نمبر ہے 58,697۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے، اور اس میں عنوان ہے
مولانا وحید الدین خان کے عقائد کیسے ہیں، کیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں؟ میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، میں الرسالہ کا قاری ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، نہ کہ اسوہ کاملہ۔ ان کی ایک کتاب قیامت کا الارم، جس میں انہوں نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی شخص ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ کتاب کا حوالہ میں نہیں دے سکتا، براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ ایک سوال کیا گیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، تو دارالعلوم دیوبند نے ان کا جو جواب دیا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وحید الدین خان کے بہت سے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شتم کرے یعنی توہین کرے تو مولانا کے نزدیک وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا شخص واجب القتل ہے۔ تقلید سے راہ فرار اختیار کرنا، فقہائے کرام پر بے جا تنقید و تعریض کرنا، یہ جو انہوں نے قتل کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس پر کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک معروف علمی شخصیت دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آیا تھا کہ احناف کے ہاں، جو جمہور احناف ہیں ان کے نزدیک یہ قتل نہیں ہے، لیکن باقی جمہور مسلمانوں کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے، یعنی سب و شتم کی سزا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی سزا قتل ہے۔ مولانا وحید الدین خان کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ مولانا وحید الدین خان قرآن کریم کی من پسند تشریحات کرتے ہیں، جہاد والی آیات اور احادیث کی غلط تعویلیں کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء کے انسانیت کے لیے آخری نمونہ ہے، جس سے صرف نظر قطعاً روا نہیں۔ نیز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث شریف کی واضح نصوص موجود ہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج اور دجال کے متعلق بھی ایسی بے غبار تفصیلات موجود ہیں جن میں شبہ کرنے یا جن کو محض تمثیل قرار دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وحید الدین خان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار، یعنی انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا انکار، علامات قیامت کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات کا اظہار بلا شبہ زیغ و ضلال اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے وحید الدین خان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے لٹریچر کو پھیلانے سے احتراز ضروری ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے خلاف۔ اس کے علاوہ بریلوی مکتب فکر نے، مکتب اہل حدیث کے بڑے نمایاں شخصیات نے بھی ان کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب نے بھی ان کے خلاف بولا، بہت زیادہ بولا، اور بہت سی شخصیات ان کے خلاف بات کرتی ہیں۔ لیکن مولانا وحید الدین خان جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو سوچتے ہیں، وہ اپنے پس منظر کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق وہ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک آخری قول پڑھنے کے بعد، ان کی چھوٹی سی تحریر پڑھنے کے بعد، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مولانا وحید الدین خان کیسے چیزوں کو سوچتے ہیں اور کیسے بیان کرتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے کہی حکمت و دانائی میں کہ بے شکایت جینا، کہتے ہیں کہ شکایت ایک نہایت مہلک عادت ہے، لیکن اگر آپ بااصول زندگی اختیار کریں تو آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ بے شکایت بننے کا راز کیا ہے؟ یعنی آپ ایسے انسان کیسے بنیں کہ آپ شکایتی انسان نہ ہوں؟ اس کا آسان راز یہ ہے، آپ ایک آرٹ سیکھ لیں۔ اس آرٹ کو ایک لفظ میں شکایت کی مثبت توجیہ کہا جا سکتا ہے۔ شکایت کی مثبت توجیہ، پازیٹیو ایکسپلینیشن آف کمپلینٹ۔ اصل یہ ہے کہ شکایت کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے کچھ کیا، پھر دوسرے نے کچھ کیا، اس کے بعد وہ واقعہ دونوں کے لیے شکایت کا سبب بنا۔ اگر آپ یہ کریں کہ دوسرے کی کوتاہی پر غصہ ہونے سے پہلے اپنی کوتاہی دریافت کریں، جو فریق ثانی کے منفی رویہ کا سبب بنی، تو آپ فوراً بے شکایت یعنی کمپلینٹ فری بن جائیں گے۔ اور بے شکایت زندگی یقیناً تمام انسانی خوبیوں کا واحد راز ہے۔ یہ عام مزاج ہے کہ انسان
اپنی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسرے کی کوتاہی کو زیادہ کر کے دیکھتا ہے۔ یہ دوہری سوچ یعنی ڈبل تھنکنگ ہے۔ یہی دوہرا مزاج تمام شکایتوں کا اصل سبب ہے۔ اگر انسان یہ کرے کہ وہ دوسرے کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسی نظر سے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے لگے تو اچانک شکایت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سماج پر مثبت اثرات پڑیں گے اور مثبت سماج بننا شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے باغ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی، لیکن باغ کا کلچر یہ ہے کہ کانٹوں کے باوجود پھول بن کر رہو۔ یہی حال انسانی سماج کا بھی ہو جائے گا۔ انسان بھی اسی کلچر کو اختیار کریں گے تو وہ بظاہر کانٹوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ پھول کی مانند بن کے رہیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو اس کے بے شمار مزید فائدے حاصل ہوں گے۔ سماج کے اندر نفرت اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر جگہ تشدد کے بجائے امن دکھائی دے گا۔ ہر سماج ایسا بن جائے گا گویا کہ وہ مردوں اور عورتوں کا ایک زندہ باغ ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب راز حیات کے آخری صفحے پر جو 2001 میں مجھے مرسل فرمان صاحب نے دی تھی، ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی۔ اس اشاعت میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اینڈ پہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ جتنا وقت ہم ضد کر کے دوسروں کے خلاف شکایتیں کر کے ضائع کرتے ہیں اور اپنی محرومیوں کا، اپنی ناکامیوں کا ماتم کر کے خرچ کرتے ہیں، اس سے کم وقت میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، شکایتوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، محرومیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا وحید الدین خان صاحب، آپ نے ہماری زندگیوں میں بہت خوبصورت یادیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ سکھایا جو اس کائنات آسمان کی چھتری کے نیچے بہت کم لوگ سکھاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے وہ دیا جو بہت کم لوگ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے ہمارے اندر وہ احساس پیدا کیے، وہ احساس مرتب کیے کہ جو ہمیشہ ہمارے مرتے دم تک ہمارے قلوب میں، ہمارے ذہان میں جگمگاتے رہیں گے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج آپ کی وفات پر ہم دکھی ضرور ہیں، لیکن ہم خوش بھی ہیں کہ آپ نے زندگی بھرپور طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ نے ہمیں اختلاف کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ جیسی شخصیات مرتی نہیں ہیں، آپ جیسی شخصیات زندہ رہتی ہیں، ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بھلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔